وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یقول اول من اسلم علی رواہ الترمذی واحمد والحاکم۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے درس حدیث کا موضوع ہے فضائل و مناقب علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ حضرت مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، گواہ فتردہ، رازدار فاوقا، مراد کل کفا، امام زمن، خیبر شکن، ابو الحسن، گل گلدستہ پنجتن، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و علیہ السلام، آپ مومنوں کے مولا ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، خیبر شکن بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، بدر و احد کے ہیرو بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویر بھی ہیں، اور ساری امت مصطفیٰ کے پیر بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو بے شمار فضائل عطا فرمائے، آپ کے بڑے مناقب ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی رفتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی محبت کو مومن کی پہچان قرار دیا، اور آپ سے بغض رکھنے کو منافقت کی علامت قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علی سے پیار کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو میرے علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ علی مرتضیٰ کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور ان کے ساتھ حسد اور بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ابو الائمۃ الطاہرین ہیں۔ جتنے بھی آل بیت اطہار کے ائمہ طاہرین ہیں، ان کے والد گرامی کا نام سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ آج احادیث کی روشنی میں شان علی کا جلوہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ میں اب خود بات کروں، دوسری یہ ہے کہ کسی کی ہوئی بات کو نقل کروں، مگر اصل شان اور مقام کا مرتبہ تب پتہ چلتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے اور رسول اللہ کے فرمان نے کیا کہا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شخصیت وہ ہے کہ جن کی شان میں اللہ نے قرآن پاک میں 300 آیتیں نازل فرمائی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، ایک آیت بھی نازل ہو تو مقام کیا ہے؟ 300 آیتوں کا نزول جس شخصیت کے بارے میں ہو، جس ہستی کے بارے میں ہو، اس کی شان اور مقام کے بارے میں ہو، اس کی عزت و شرف کے بارے میں ہو، تو پھر اس کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اول من اسلم علی، فرمایا سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ علی مرتضیٰ کی ذات گرامی ہے۔ آپ ان کی ذکر خیر پر سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، ویسے بھی برکت ہے، اور پھر ظاہر ہے مولا کائنات کا ذکر سنتے یہ ہے ہی پہچان ہی ہے آل ایمان کی، کرنا ان کا ذکر کرنا بھی آل ایمان کی پہچان ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعث رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم کسی کا تذکرہ نہیں کرتے کہ دوسرے کی کہیں قسم. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی سب سے پہلی خبر آ کر رسول اللہ نے حضرت ام المومنین عقیلہ قریش ملیکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کو دی. پھر علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دوسرے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے اسلام لانے والوں میں ہیں، مگر ہم اس کی تطبیق کرتے ہیں چونکہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر مبارک اس وقت 8 سال تھی جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا. ایک خیال یہ بھی رکھیے گا ایمان لانا اسی وقت ضروری تھا جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا ہے. حضور نے اعلان نبوت فرمایا، ورنہ تو بچپن میں علی مرتضیٰ نے تو آنکھ ہی رسول اللہ کے ہاتھوں میں کھولی ہے، جس کی ولادت ہی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. علی مرتضیٰ کی ولادت با سعادت با شرافت با کرامت با طہارت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. 1-2 کتابیں نہیں ہیں، 60 سے زیادہ اہل سنت کی مستند معتبر کتب ہیں جن میں علی مرتضیٰ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہونے کا تذکرہ ہے. یہاں تک کہ حضرت امام حاکم تو یہاں تک فرماتے ہیں قد تواترت الاخبار ان امیر المومنین علی بن ابی طالب ولد فی جوف الکعبہ. فرمایا یہ بات خبر یہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے. اور یہ پھر ذات یہ بھی آپ دیکھیں علی مرتضیٰ خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی اور 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ اپنی والدہ مکرمہ کے ساتھ آپ خانہ کعبہ کے اندر رہے. اور حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ دیوان سالک میں فرماتے ہیں بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، بلنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ یہ اسلام کا کعبہ ہے وہ ایمان کا کعبہ، یعنی ایمان کا کعبہ اسلام کے کعبے کے اندر آیا ہے. علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ یہ مقام ہر ایک نے اپنی اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے. حضرت چراغ گولڈا نصیر ملت، قاسم فیضان مہر علی، تصویر بابو جی، شاعر حافظ زباں، علامہ زماں حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی. جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو حضرت شبیر و شبر فاطمہ زہرا علی، اور جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی شان اور مناقب کے حوالے سے بہت ساری روایات کے راوی ہیں، مگر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہلے ذکر کیے دیتا ہوں، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخلفنی فی النساء والصبیان فقال اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ علیہ السلام غیر انہ لا نبی بعدی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ الفاظ جو میں نے نقل کیے ہیں یہ آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں.
حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو تبوک کے غزوہ پر جانے سے قبل مدینہ طیبہ میں آپ نے اپنے پیچھے ان کو حفاظت کے لیے چھوڑ دیا. تمام غزوات میں ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ کو لے کے جاتے تھے، اور جو مرد میدان ہو، جو مرد جری ہو، جو باطل شکن ہو، جو باطل کا سینہ چاک کرنے والا ہو اور اسلام کا جھنڈا بڑے زور اور شور کے ساتھ، قوت کے ساتھ اور جمعیت خاطر کے ساتھ گاڑنے والا ہو، اور اس موقع پر جب ان کو جنگ میں نہ لے جایا جائے، غزوے میں نہ لے جایا جائے، مدینہ طیبہ میں چھوڑ دیا جائے، تو ظاہر دل میں ایک بات تو پیدا ہوتی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو میدان کا آدمی ہوں، میں تو مارکے کا آدمی ہوں، میدان کارزار کا آدمی ہوں، اور آپ نے مجھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ دیا. اتخلفنی فی النساء والصبیان، آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ دیا. اب دیکھیں نا، ہمارے دور کا کوئی بندہ ہوتا تو ظاہر آگے جنگ ہے، جہاں تلواریں ہیں، جہاں نیزے ہیں، جہاں جناب خنجر اور بالے ہیں، پتے پانی ہو جاتے ہیں، کلیجے دل جاتے ہیں، ٹانگیں کانپ اٹھتی ہیں، روح لرز اٹھتی ہے، تو بندہ شوق خوشی ہوتا ہے، شکر کرتا ہے، چلو شکر ہے میں پیچھے ہی رہ گیا ہوں. مگر جن کے اندر ایمان راسخ ہو، جن کے اندر ایمان کی شمع نہ صرف جل رہی ہو بلکہ ان کے کردار سے دوسروں کو بھی ایمان کی روشنی نصیب ہو رہی ہو، اور جو اسلام کے ایسے پہرے دار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں، اور سپہ سالار ہوں، اور حیدر کرار ہوں، اور محبوب پروردگار ہوں، تو وہ تو پیچھے نہیں رہ سکتے. اب مولا کائنات یہ بات اب اندر اندر سے تڑپا رہی ہے کہ یا رسول اللہ، وہاں میدان کارزار تپے گا اور ظاہر کافر حملہ آور ہوں گے، اور میرے آقا پر کوئی حملہ آور ہو اور علی مدینے میں بیٹھا رہے. یہ ایمانی جرت کا تقاضا تھا جو انہوں نے یہ بات کی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھے بھی پتہ ہے تیرے من میں کیا ہے، تیرے دل میں کیا ہے. ظاہر ہے جو مرد میدان ہو تو وہ پیچھے تو نہیں رہ سکتا. فرمایا فقالا اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، فرمایا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ سے وہ نسبت عطا فرمائی ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عطا فرمائی ہے. ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں اور تم مصطفیٰ کے بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو. فرمایا غیر انہو لا نبی بعدی، اور پھر روایت الا انہو لا نبی بعدی، مگر صرف فرق یہ ہے کہ موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، مگر میرے اور تجھ میں فرق یہ ہے، نسبت وہی ہے، پیار وہی ہے، محبت وہی ہے، آپس میں تعلق وہی ہے، آپس میں انس محبت یہی ہے، عقیدت تیری میرے ساتھ وہی ہے، پیار و محبت محبوبیت کا عالم تو وہی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور تو نبی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا ہے. اب اندازہ لگا لیجئے نا، علی مرتضیٰ جیسی شخصیت، قرآن جن کے فضائل بیان کرے، احادیث بڑی پڑی ہیں جن کے فضائل میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنے کثرت سے فضائل احادیث میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے آئے ہیں اتنے کسی کے بھی نہیں آئے. اور پہلے میں ذکر کر چکا ہوں 300 آیتیں جن کی شان میں نازل ہوں. اب ان کو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ نبوت کا دروازہ مجھ پر بند ہو گیا، تو نبی نہیں ہے. اب پھر مجھے اور آپ کو یہ خود حل تلاش کر لینا چاہیے، اور یہ چیز ہمیں سمجھ جانی چاہیے، رسول اللہ کے بعد اگر حیدر کرار نبی نہیں ہو سکتے تو قادیان کا مردار کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ حیدر کرار جیسا، قاسم فیضان
حضور کے بعد اگر نبی نہیں ہو سکتا تو قادیان میں رہنے والا مرزے جیسا شیطان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے نبوت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا ہے، اور اس کے حضور کے بعد جو کسی اور کی نبوت کا اعلان کرے، کسی اور کی نبوت کا اقرار کرے، کسی اور کو نبی مانے، کسی ہیلے بہانے سے، کسی ہیل حجت سے وہ ذلی مانے یا بروزی مانے یا تشریعی مانے، وہ اسلام پر حملہ آور ہے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور ختم نبوت کا منکر کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ جس طرح ختم نبوت کا انکار کرنے والا یعنی خود نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، اسی طرح اس کو نبی ماننے والا بھی کافر ہے۔ یہ عقیدہ، اس ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ تو حضرت مولا کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرف عطا فرمایا، یعنی مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب بنا دیا۔ حضرت مولا کائنات کے علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے من اراد العلم فلیات البابا، جو چاہتا ہے علم حاصل کرے، علم کا طلبگار ہے، خواہش مند ہے، علم چاہتا ہے، فرمایا اس کو دروازے پر آنا پڑے گا۔ کوئی عالم بن نہیں سکتا جو بغیر نسبت علی کے رسول اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا۔ حضرت سیدنا قبلہ عالم غوث زمان فاتح قادیاں تاجدار گولڑا سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ، آپ فرماتے ہیں، فرمایا امتی تو امتی ہیں، چونکہ علی مرتضیٰ کی نسبت ایسی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے جس طرح وہ منشی ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، تو ان سے ملے بغیر بندہ حضور کی بارگاہ، وزیر سے ملے بغیر ڈائریکٹ بادشاہ تک نہیں مل سکتا۔ فرمایا علی مرتضیٰ بارگاہ مصطفیٰ کے وزیر ہیں، فرمایا امتی تو امتی ہے، جو نبی بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ارواح انبیاء، فرمایا وہ بھی علی مرتضیٰ کے وسیلے سے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ مگر یہ نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، اصل میں اپنے اپنے ذہن ہوتے ہیں نا لوگ، پھر یہ اخذ کریں گے اپنے وہ خوب سے باطن کا اظہار کریں، ہو جی شاہ صاحب نے تو آج بری امام میں درس دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ وہ علی مرتضیٰ تو نبی بھی ان کے محتاج ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں دو بادشاہ جس وقت آپس میں ملاقات کرتے ہیں، بادشاہوں کا مقام اپنا ہوتا ہے، مگر وہ بادشاہ جب بادشاہ تک رسائی کرتا ہے تو وہ وزیر کے ذریعے سے رسائی کرتا ہے۔ انبیاء کا مقام بڑا ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے وزیر اور نائب ہیں حضرت علی مرتضیٰ، تو اس وجہ سے حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ان کا وسیلہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضور کی بارگاہ تک جاتا ہے نا، تاجدار گولڑا قبلہ عالم فرماتے ہیں اس حضور تک ایک دفعہ ملتا ہے، مولا کائنات علی مرتضیٰ تک اس کو 2 دفعہ ملنا پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا حضور شہر ہیں، علی دروازہ ہیں، شہر میں جاتے ہوئے بھی دروازے کی ضرورت پڑتی ہے، اور واپس باہر آتے ہوئے بھی دروازے کی ضرورت پڑتی ہے۔ فرمایا حضور سے اندر ایک دفعہ ملاقات ہوگی، علی سے جاتے ہوئے بھی ملاقات ہوگی، آتے ہوئے بھی ملاقات ہوگی۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے مولا کائنات کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، حکمت کا مرکز ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھیے علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں، علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ کئی غیر مسلم عالم بھی بڑے ہیں مگر کافر ہیں، یہودی کئی عالم بھی ہیں کافر بھی ہیں، کئی سکھ بڑے علم بھی رکھتے ہیں مگر کافر بھی ہیں، ہندوؤں کے کئی بڑے علم والے بھی ہیں مگر کافر بھی ہیں۔ مگر جو حکمت ہے نا وہ ولایت ہے۔ کسی جگہ بھی ولایت اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے، ولایت اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ولایت اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو بیک وقت ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو، ٹھیک ہے؟ ولایت اور کفر اکٹھے
نہیں ہو سکتے. اب بتائیے یہ کفر کا اندھیرا اگر ولی کے قریب نہیں آ سکتا تو بارگاہ علی کے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی علم والوں کے بھی امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے اور حکمت کے تاجدار کا نام اور ولایت کے پیشوا کا نام بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی شریف کی روایت ہے, فرماتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یوم الطائف, غزوہ طائف کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو بلایا. آپ جب تشریف لائے فانتجاہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک ان کے کان کے قریب کیا اور کافی لمبی سرگوشی فرمائی. سرگوشی سمجھتے ہیں نا, یہ جو کان میں بات کی جاتی ہے اور ظاہر ہے جو میں درس دے رہا ہوں یہ سرگوشی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہماری فقہ کی نشست ہوتی ہے سوال جواب والی, وہ سرگوشی نہیں ہے. سرگوشی وہ ہوتی ہے جو آپ بڑی مجلس میں کسی کے کان میں کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرا نہ سن پائے. سرگوشی وہاں کی جاتی ہے جہاں کسی دوسرے سے وہ بات چھپانی مقصود ہو اور صرف اسی بندے کو بتانی مقصود ہو, کان میں کی جاتی ہے. یہ راز کی بات, سیکرٹ بات کی جاتی ہے. تو علی مرتضیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی فرمائی. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. فقال الناس, لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا لقد طال نجواؤ مع ابن عمہ, آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد سے, اپنے بھائی سے بڑی لمبی سرگوشی کی ہے, بڑی لمبی سرگوشی کی ہے, بڑی راز کی بات بڑی طویل کی ہے. جب سرکار نے یہ بات سنی نا, سرکار نے فرمایا من تجیتہ, میں نے تو سرگوشی کی نہیں ہے. ما نافیہ ہے, یعنی انکار ہو رہا ہے, میں نے تو سرگوشی نہیں کی ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں, اونٹ مبارک حضرت علی مرتضیٰ کے کانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, آواز بھی اونچی نہیں ہے اور بالکل خفیہ باتیں ہو رہی ہیں, تو آواز آ بھی نہیں رہی, تو یہ سرگوشی ہے. مگر حضور نے فرمایا من تجیتہ, میں نے سرگوشی نہیں کی. اب کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم خود دیکھ رہے تھے آپ نے سرگوشی کی. تو صحابہ نے کہا عقیدہ دیکھو, فرمایا شاید ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں مگر حق وہی ہے جو رسول اللہ اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں. اب دیکھ لیجئے نا, یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام کا. فرمایا من تجیتہ, میں نے سرگوشی نہیں کی. مگر ایک طبیعت میں یہ چیز تو آ سکتی تھی نا کہ ہم نے خود جو دیکھا حضور باتیں فرما رہے ہیں اور سرگوشی فرما رہے ہیں, سرکار نے جواب بھی دے دیا, ان سینوں کو مزید تسکین دے دی, ان دل کو مزید راحت عطا کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ولیکن اللہ انتجاہ, فرمایا میں سرگوشی نہیں کر رہا تھا, اونٹ مصطفیٰ کے تھے, اللہ خود علی سے سرگوشیاں کر رہا تھا. یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور سرگوشی راز کی بات کو کہتے ہیں, نجوا کہتے ہیں راز کی بات کو, سیکرٹ بات کو. اس کا مطلب یہ ہے علی مرتضیٰ کی شخصیت اس درجے کی عمل ہے جس سے مصطفیٰ بھی راز کی باتیں کرتے ہیں, مصطفیٰ کا خدا بھی راز کی باتیں کر رہا ہے. اور پھر یہ ذہن میں ایک خیال کسی کے اگر یہ آئے, کسی امتی کے ذہن میں اور غلام کے ذہن میں تو نہیں آتا, مگر کسی کے اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ جی اللہ کیسے سرگوشیاں حضور کے ہونٹوں سے کر رہا تھا, میں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوہ طور پر, اب وقت ہوتا تو میں وہ پوری آیات بھی پڑھتا, تفصیل بتاتا. کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب خطاب فرمایا, کلام فرمایا, تو وہ کہاں سے آواز آئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ, یا موسیٰ میں تمہارا رب ہوں, میں اللہ ہوں. اس وقت جو وہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ وہ ایک درخت سے آئی تھی.
کس سے آئی تھی بولیے؟ ایک درخت سے آئی تھی. رب قادر ہے, اگر بولنے پر آئے, اگر رب کی آواز درخت سے آ سکتی ہے تو محمد کے ہونٹوں سے بھی آ سکتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں سے بھی آ سکتی ہے. کوئی رتبے نہ تولے, او دی ریساں کون کرے جے دے منہ وچوں رب بولے. گفتئے او گفتئے اللہ بود, گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اللہ تعالی حضرت مولا کائنات کے صدقے اور وسیلے سے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ان کی محبت عین ایمان ہے. میں کل کا درس بھی انشاءاللہ چونکہ آپ کا یوم شہادت کل آ رہا ہے اور اسی حوالے سے آج کا درس بھی تھا, کل کا درس بھی انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے ہوگا. اور 21 رمضان المبارک کو ہی کل انشاءاللہ بعد از نماز عصر آپ کی اس مسجد میں انشاءاللہ آپ کے مولا کائنات کے حوالے سے, ان کے شہادت کے حوالے سے انشاءاللہ محفل بھی ہوگی آپ کے انشاءاللہ. آج نہیں, 21 رمضان المبارک یعنی کل. تو پھر انشاءاللہ وہاں بھی ان کا ذکر خیر ہوگا. صرف اتنا کہنے کا کہ مقصد ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سیدنا علی المرتضی کی شخصیت وہ ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کا مولا قرار دیا ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ قیامت تک جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. اور ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا لنعرف المؤمنین بحبہم علیہ ونعرف المنافقین ببغضہم علیہ. الفاظ مختلف ہیں احادیث کے, میں نے جس پڑھا اس کے یہ الفاظ ہیں. فرمایا کہ ہم حضور کے دور میں بھی منافقوں کی پہچان بغض علی سے کرتے تھے اور مومنوں کی پہچان حب علی سے کیا کرتے تھے. یعنی حضرت علی مرتضیٰ کا نام لیتے, ان کی منقبت پڑھتے, ان کا ذکر کرتے, ان کی شان کا, مقام کا, عزت کا, عظمت کا, طہارت کا, امامت کا, شرافت کا, شجاعت کا, کرامت کا, تعظیم کا, تکریم کا, توقیر کا, ان کی عزت کا, عظمت کا, منصب کا, جاہ کا, کمال کا, سخا کا, وفا کا, عطا کا, شان کا, شوکت کا, ولایت کا, عزت و عظمت, شرف و کرامت, شرف و مجد کا ذکر کرتے, چہرے پر نظر رکھتے. جس کے چہرے کا بلب بجھ جاتا, جس کے چہرے پہ کوئی قدورت کے آثار نظر آتے, فرمایا جو جل جاتا اس کو منافق سمجھتے تھے, جس کا چہرہ کھل جاتا اس کو محمد کا عاشق سمجھتے تھے. یہ تو ان کی شان اور یہ ان کی عظمت و شوکت و رفعت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے دامن کرم سے کامل وابستگی نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.